در اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، کل میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو ہم اس وقت ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنجز، جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر ہماری مکمل اتفاق ہے کہ اس حکومت نے 2 سال میں پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ آج دیکھیے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ نے پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئیں، اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ہم سب دست پہ دعا ہے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جان چھڑوائے۔ لیکن دنیا میں کووڈ کے بعد قیمتیں زمیں بوس ہو گئی، یعنی بالکل اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں، چاہے وہ اشیاء خرد و نوشت ہوں، چاہے وہ کاروباری جو مٹیریلز ہیں، سامان ہیں، سب کی قیمتیں گریں۔ پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی دل خراش یہ بات ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ چینی سکینڈل جب شروع ہوا اس وقت 60-65 روپے چینی تھی، آج یہ 100 روپے پہنچ گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، کم از کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں یہ نہیں دیکھا، اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور ابھی نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے وہ نکالتی تھی۔ آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی، اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا، اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر پیٹرولیم کے آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں، اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی۔ تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بوم-چھل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں، اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی، انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے، اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائے تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس حکومت کے اس دوران۔ یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت اظہار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے، اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں لیکن یہ ایک جو
اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹس ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا، اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا، جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے۔ میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں شکریہ۔ اب سب کا شکریہ، اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ہمیں دعوت بھی دیا، چائے بھی پلایا، اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے، یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا، جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا، تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی، پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے، ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے، ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہوئی ہے، ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں، ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی۔ شکریہ جی۔ ون بائی ون مریم ون بائی ون آپ آگے آئیے۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا، اور شہباز صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے متفق ہیں کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے یا فوری طور پر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ کہ رہبر کمیٹی وہ ہے، وہی ہے شاید جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے دوران بنی تھی، تو وہ ابھی تک فنکشنل ہے؟ جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو، یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں۔ اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ، اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا، اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے، یہ دھرنا کی وقت سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی، اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے
ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو۔ شہباز صاحب اور بلاول صاحب آپ دونوں سے یہ ہے، آج وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ نیب کی جو ترامیم کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن، وہ کسی طور پر بھی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک طرف پیٹف کا جو قوانین چار لے کے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ نیب کی بھی آپ کی جو ترامیم ہے ان پہ غور نہیں ہو رہا، تو پھر کیا آپ اپوزیشن کیا دیکھ رہی ہے؟ ابھی آپ نے اس ملاقات میں بھی اس پہ کچھ ڈسکشن کی؟ جی بلال صاحب بھی جواب دیں گے، میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ کوئی اپوزیشن کوئی ان سے حکومت سے کوئی ریلیف کی بھیک تو نہیں مانگ رہی تھی۔ اپوزیشن نے چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو یا اور بھی کوئی اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے 2 سال نیب نیازی گٹھ جوڑ کے جو ہتھ کنڈے ہیں، جو چیرہ دستی ہے، اس کو اپنا وہ صوبتیں، عقوبت خانے کی، جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں بالکل۔ تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف ان سے لے رہے تھے، تو یہ تو واقعات جو 2 سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود، کہ ہم نے تو ان 2 سالوں میں جو جبر و تشدد، جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی اپوزیشن کے منہ کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جو ایک بڑا ہمہ گیر فیصلہ ہے خواجہ سعد رفیق کے بیل کے، اس کو پڑھ لیں، اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندہی کی، ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے، اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر، اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا۔ بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے۔ جی فیشسٹ کہہ لیں، اور میسولونی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی۔ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جس طرح میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ بی آر ٹی پشاور کا کیا حشر ہوا، کہاں 30 ارب روپے سے 100 ارب روپے سے کراس کر گئی، 100 ارب روپے سے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی بی آر ٹی پشاور میں جو اس وقت جو اپنا اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں، خود ان کی رپورٹ ہے، خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے، اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پھر میں رپیٹ نہیں کروں گا، معلم جبہ ہے، اور بے شمار یہ چینی کا سکینڈل ہے، یہ گندم کا سکینڈل ہے، یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے۔ کس سکینڈل کی بات کریں؟ ہمیں 2 سال سے جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازا، دن رات چور ڈاکو کہا، لوگ آج پتہ ہے کہ کہتے ہیں، بحث کہتے ہیں، بحث برائے بحث۔ انہوں نے کام تو کیا تھا، دن رات کام کیا تھا، انہوں نے ماں سوائے پاکستان کے اربوں خربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اور پھر یہ قانون دانوں کی جو ایسوسیشن بارز ہیں، انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فی الفور اس کو آپ ری وزٹ کریں نیب کے قانون کو، اور اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، حکومت کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، کون اپنا چینی کے اسکینڈل میں ملوث تھا، کون آٹے کے اسکینڈل میں ملوث تھا، کون پیٹرولیم کے اسکینڈل میں، کس کو پوچھا گیا؟ ماں سوائے کہ جناب دکھاوے کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں۔ تو ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیک نہیں مانگی۔ ایک منٹ جو ہمارے دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے، بڑا سیریس ایشو ہے کہ حکومت کو جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو یو ٹرنز اور سپنس چلا رہے ہیں، اس پہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسمبلی فلور پہ اس پہ تقریر کر رہا ہے۔ اگر میں یہاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا، میں وہاں اس کو جواب دیتا، آپ کے تھرو جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے، فیٹف کی بات کرے، شروع اس نے اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے، جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے، آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دے دیا ہے؟
आज तक जो रेमंड डेविस के वाकया पे हीरो बनने निकल रहा था वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है? और दूसरा, जहाँ तक नैब की बात है, जहाँ तक फैटिफ की बात है, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात कर रहे हैं। हमारे मौक़िफ़ पे और वज़न आया है। हमारे मौक़िफ़ पे अब जस्टिस बाकर भी करा है। हमारा मौक़िफ़ पे भी अब खोसा साबिक चीफ जस्टिस साहब के जो हुक्म है वो भी है। हमारा मौक़िफ़ पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है और हम अपने ही मौक़िफ़ पे कायम हैं। हुकूमत ने अपना नैब ऑर्डिनेंस पेश किया, हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहता है वो अमल करो। और नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक़ और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे अगर वो पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक़, जमहूरी हकूक़ पर हमला करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक नैब का जो कानून है, नैब का जो अदारा है वो काला कानून है। उसमें बेहतरी लियाना का हर पाकिस्तानी का फोकस, हर पार्लियामेंट्री पार्टी का फोकस होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फैटिफ की बात है वहाँ इन्होंने बड़ा गेम खेला है, बिकॉज फैटिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नेशनल एक्शन प्लान के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए जितना कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम दिए हैं किसी और ममालिक ने नहीं दिया है। और अब ये हुकूमत, ये जमात जिसका ना दहशतगर्दी का मुकाबला में कोई दिलचस्पी है, ना इंतहा पसंदी का मुकाबला का कोई दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट जाने का ख़तरा है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान की अवाम को कैसे हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें। अगर उसका दिलचस्पी है तो उनका दिलचस्पी ये है कि फाटिफ के नाम पे हम कैसे इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत मुशर्रफ जैसे और ज़िया उल हक जैसे पावर्स दिलवा दें। ऑपोजिशन की जमातें अपना जिम्मेदारी पूरा करते हुए फाटिफ का लेजिस्लेशन हो या हुकूमत का डाली हुई नैब का ऑर्डिनेंस हो, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं आज अपोजिशन लीडर के सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि अपोजिशन जमातें सिर्फ उस सूरत में नैब हो या फैटिफ हो वहाँ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने को तैयार है जहाँ तक इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की बात है। हुकूमत का जो रवैया है कि वो समझते हैं कि फाटिफ का नाम लेके वो अपने आप को ज़िया उल हक जैसे आमरीत और मुशर्रफ जैसे आमरीत का पावर्स दिलवाएंगे, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज इजाज़त नहीं देंगे। तो जितना भी ये सेलेक्टेड सियासतदान या उनके नुमाइंदे मीडिया पे ये स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका झूठ बेनकाब करें, आप उनका झूठ बेनकाब करें। वो आपके हुकूक पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ मेरे हुकूक पे हमले नहीं कर रहे। जी उमर, लास्ट क्वेश्चन। जी बताएं कि आप अभी बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन जी के हवाले से गुफ्तगू हुई आपने, आप समझते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन जमातों की इस हद तक कामयाब होगी कि हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाए? दूसरी जानिब नैब की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, 17 तारीख तक आपकी जो डेट है यहीं पर रेड भी किया था। अगर इसी तरीके से सारी सूरत हाल रहेगी तो फिर क्या हिकमत अमली है? मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा रेड नहीं करवाएंगे। एक मिनट। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे अब कि चलने की कुछ सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और गरीब आवाम, माँओं और यतीमों और बेवाओं की उसी में उनकी आफियत है। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह APC पहले, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद APC की मीटिंग होगी रैबर कमेटी के बाद, उसमें इंशाअल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों की उमंगों के मुताबिक वो प्लान होगा इंशाअल्लाह। एक सेकंड जी, एक मिनट जी, आप सवाल ऐसे नहीं हो सकता जी, ऐसे नहीं।
इमरान खान ने धरना दिया था सर आपकी हुकूमत के अंदर और बड़ा कोई ना नुकसान पसंद हुआ ना था। पसंद है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान अकेले गए थे इस्लामाबाद, तो तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं, क्या आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे आपकी बात? देखें, ये उन धरनों ने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। 7 महीने उन धरनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। और चीन के सदर शी जिनपिंग जो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, इमरान खान की हटदर्मी ने कि मैं नहीं उठूँगा यहाँ से, और उनका दौरा जो है वो मौखर हो गया। और उसी हवाले से, उसी तनासब से जो CPEC का जो प्रोग्राम है वो 7 महीने आगे जा पड़ा। आप अगर 7 महीने पहले अगर वो मुआहदे साइन होते तो पाकिस्तान के साथ कीमती महीने बच सकते थे। तो हम वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लॉजिक एंड पॉलिटिक्स विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए जो भी तमाम जमातें एक लामल बनाएंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अमल पैरा होंगे। और एक बात ज़रूरी है कहने का कि इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। चलें आप बिलावल साहब ये फरमाइए, क्या आपको नून लीग की तरफ से कोई यकसुई नजर आ रही है? आप पहले भी 3 हफ्ते यहाँ रहे हैं और अब मिनट से तरले करते रहे और उससे हेजिटेशन भी है, अब कोई यकसुई नजर आ रही है इनकी तरफ से? सर मैं एक तो एतराज़ करता हूँ आपके सवाल पे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।